بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہار بھی انسان کو ہرا نہیں سکتی اگر انسان ہار نہ مانے تو، اگر کوشش جاری رکھے تو۔ یہ جس شخص نے بات کہی تھی وہ اس بات پر عمل بھی کر رہا ہے اور ثابت بھی کر رہا ہے کہ جب تک آپ ہار نہیں مانتے آپ ہارتے نہیں ہیں، جب تک آپ ڈٹے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ کے سخت ترین ناقدین بھی جب اپنی رائے بدل لیں اور کہیں کہ جناب واقعی اس نے سب کو غلط ثابت کر دیا ہے اور تجزیے بدل جائیں، ابھی تو اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں جا کر اپنے تجزیے بدلیں گے، جب آپ کے سب سے زیادہ بدترین مخالف رانا ثناء اللہ جیسی شخصیت وہ کہہ دیں گے کہ جی ہمارے اندازے غلط ہو گئے، جیل کاٹنے کے بارے میں، نشہ کرنے کے بارے میں جو الزامات تھے سب جھوٹ اور غلط ثابت ہوئے۔ اب ریما عمر صاحبہ پروگرام کرتی ہیں، بطور تجزیہ کار شرکت کرتی ہیں رپورٹرز پروگرام میں، رپورٹ کارڈ میں جیو کا جو پروگرام ہے۔ اچھا، اس میں ابھی کچھ عرصہ قبل انہوں نے کہا، علی عثمان قاسمی نے لکھا، یہ ایک لمز کے ہسٹورین کہہ لیں، ہسٹری پر کام کرنے والے ہیں، وہاں پر یونیورسٹی کے اس میں ممبر ہیں۔ علی عثمان قاسمی نے لکھا کہ عمران خان صاحب نے بطور اخلاقی خود مختار، پہلے اخلاقی خود مختار اداروں کو سمجھا جاتا تھا، اب وہ عمران خان صاحب ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ملک سے محبت کا جذبہ بھی پہلے بھی اداروں کے ساتھ ہی جوڑی جاتی تھی کہ بھئی یہ ڈیسائیڈ کریں گے محبت کا جذبہ، اب خان کے ساتھ جوڑی جاتی ہے۔ ریما عمر کے الفاظ سنیے گا، یہ ایکیڈیمک ہسٹورین ہیں جی جنہوں نے یہ بات کہی۔ علی عثمان قاسمی ہے، ایک ایکیڈیمک ہسٹورین ہے لمز میں، انہوں نے لکھا کہ عمران خان صاحب نے ایز دا مورل سوورن، پہلے مورل سوورن اداروں کو سمجھا جاتا تھا، اب وہ عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے 1-2 سال پہلے یہ بات لکھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ نیشنلزم کہ پاکستانیت کیا ہے، پہلے بھی اداروں کے ساتھ ہی جوڑی جاتی تھی، اب وہ عمران خان کے ساتھ جوڑی جاتی ہے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب نے تبدیلیاں وہ لائے ہیں اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور وہ جیسے شخص ہیں میرا خیال ہے ان کے لیے یہ میننگ فل بھی زیادہ ہے۔ تو یہ بھی میرا خیال ہے کہنا درست نہیں ہوگا کہ انہوں نے کچھ گین نہیں کیا، اقتدار سے وہ دور چلے گئے اور ان کی پارٹی نے بہت لوز کیا، بہت کچھ ہی خان نے گین کیا ہے۔ یہ بات ریما عمر صاحبہ نے رپورٹ کارڈ میں کہی ہے، جیو کے پروگرام میں کہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ نشر بھی ہوئی ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ایسی چیزیں اب بتائی بھی جا رہی ہیں، چلائی بھی جا رہی ہیں یا چلانی پڑ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت پاکستان میں سسٹم کا لاجک یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک پاپولر جماعت ہے اور خان ایک پاپولسٹ لیڈر ہے، ان سے لڑنے کے لیے دوسری جماعتوں میں جب مقابلہ نہیں کر سکیں تو کیا ہوا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ دوسری جماعتیں تو فارغ ہو گئیں اس کے مقابلے میں۔ خان کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہوگا وہ جیل میں نہیں رہ سکتے، وہ بھاگ جائیں گے۔ کہتے تھے کہ خان کی پاپولیرٹی بھی اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے، لیکن پچھلے سال الیکشن میں سب بدل گیا، ان کی پاپولیرٹی بھی جینون ہے، اور جو کہتے تھے یہ لندن بھاگ جائیں گے تو انہوں نے سب کو غلط ثابت کیا ہے، نہ وہ لندن بھاگے، نہ بیمار ہوئے، نہ پلیٹلیٹس گریں، اور پاپولیرٹی ان کی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کر کے بھی پاپولیرٹی زیادہ بڑھ گئی، کہتے جی انہوں نے بنایا، جس طرح جہانگیر ترین تھے، جس طرح علیم خان تھے، اور بہت سے لوگ وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ خیبر پختونخوا میں 2 سابق وزراء اعلیٰ چھوڑ کر چلے گئے، اور دیکھیے محمود خان بھی اور پریس خٹک بھی، تو پاپولیرٹی کم ہوئی، بڑھتی چلی گئی۔ اب دعووں کے حوالے سے ایک اور چیز سامنے آئی ہے، کچھ عرصہ قبل محمد مالک صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا خان بہت مضبوط آدمی ہیں، وہ گرفتار ہوئے تو ان کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ تنگ جگہوں پر خان کا سانس رک جاتا ہے، انہیں تنگ جگہ یا اندھیرا برداشت نہیں ہوتا، مگر وہ نہیں ٹوٹے، اور پھر کہا گیا وہ تو نہیں ٹوٹ رہا۔ یہ بات جناب بتائی ہے مالک صاحب اریسٹ ہوئے تو ان کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹ یہ تھی کہ خان صاحب کلاسٹروفوبک ہیں، تنگ جگہ پہ ان کا سانس رک جاتا ہے، یہ ہوتا، انہوں نے پہلے 2 دن بڑی تنگ جگہ رکھا خان صاحب کو، ہاں وہ نہیں ٹوٹیا بندہ، پھر پہلے 4-5 دن اس طرح ہی خوار کیا، ڈارک اسمال، یہ وہ انویسٹیگیشن سارا وہ، تو پھر کہ جی وہ فرق نہیں پہ رہا۔ دیکھو خان کی نروس تو بڑی اسٹرانگ ہے، لیں جی، یہ وہ مان گئے ہیں کہ جی خان کی نروس تو بڑی اسٹرانگ ہے، بہت ہی مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اس نے سب کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ ایاز امیر صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، کالم نویس ہیں، لکھتے ہیں اصل تکلیف یہ ہے کہ اتنی مصیبتوں کے بعد قیدی نمبر فلاں جیل جوان مردی سے کیوں کاٹ رہا ہے، چیخو پکار سلاخوں کے پیچھے سے کیوں نہیں آ رہی، جیسا ایک زمانے میں پلیٹلیٹس کی کمی کا طوفان برپا تھا۔ حلقہ اقتدار میں کتنے ہی ایسے تھے جو کہتے نہیں تھکتے تھے کہ نشے کا عادی ہے،
2 दिन محرومی نشہ برداشت نہیں کر سکے گا. ایسے ترم خانوں کو شرم کیا آنی ہے, بس ناقابل برداشت تکلیف لاحق ہے کہ قیدی ٹوٹ کیوں نہیں رہا, منتوں اور ترلوں پر کیوں نہیں آ رہا. مصیبت یہی ہے, اصل تکلیف یہی ہے کہ بھئی یہ منت ترلے کیوں نہیں کر رہا, یہ ٹوٹ کیوں نہیں رہا, اس کے پلیٹلیٹس نیچے کیوں نہیں جا رہے, یہ کیا ہے, یہ ہمارے جیسا کیوں نہیں ثابت ہو رہا, یہ مسئلہ ہے. مزید کہتے ہیں جی, قیدی کا طلسم ٹوٹ جاتا پھر ہم بھی آپ کے ہنر کی داد دیتے, داد کیا آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے, لیکن اتنا تو دیکھیں کہ قیدی اپنی کوٹری میں بند ہے, اس سے ہر قسم کی ملاقات پر پابندی ہے اور پھر بھی ساری کی ساری قومی گفتگو اس کے گرد گھوم رہی ہے. اگر ایک طرف کلٹ ہے تو دوسری طرف فوبیا ہے, اور یوں لگتا ہے کہ سارے کے سارے پردھان اس وقت اس فوبیا میں مبتلا ہیں. یہ بات بھی جی ایاز امیر صاحب نے کہی ہے. اسی طرح انہوں نے اور لکھا ہے کہ جب آج کے سرخیل کہیں گے کہ کہیں کہ بھی نہیں تھے تو کہیں کے بھی نہیں تھے تو کرکٹ کی کامرانیوں کی وجہ سے قیدی عالمی شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا تھا. جب ہم کچھ نہ تھے وہ بہت کچھ تھا. یہ حقیقت آج کے نوابزادوں کو ہضم نہیں ہو رہی, نہ وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اقتدار گیا یا چھین لیا گیا, مقدمات قائم ہوئے, گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں, سزائیں سنائی گئیں, اور طلسم ٹوٹنے کی بجائے وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ نہ چاہنے والے بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ خان کے علاوہ کوئی موضوع نہیں رہا جس میں لوگوں کی دلچسپی ہو. ٹی وی سے لے کر بیٹھکوں سے لے کر ہر جگہ دکانوں پر چلے جائیں, صرف ڈسکشن وہی ہے. حلقہ اختیار کہتے نہیں تھکتے کہ یہ تو ایک کلٹ ہے جس میں اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت کے نوجوان مبتلا ہو چکے ہیں. کلٹ ہی صحیح, لیکن آپ میں کچھ ہوتا, آپ کچھ کر دکھاتے تو کلٹ کی کشش میں کمی آ جانی چاہیے تھی. لیکن غریبوں کا جینا دو بھر ہو جائے اور آپ کی طرف سے صرف بیانات ہی رہ جائیں تو اس ملک کے لوگ آپ کی طرف تو نہیں دیکھتے. اور اگر کوئی کلٹ تھا تو نالائکیوں کے ایک لمبے سلسلے نے اس کو تقویت پہنچائی ہے. یہ ہے جناب ایاز امیر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں. اب آ جائیے کیا ہونے جا رہا ہے. سہیل افریدی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. خان نے جس اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کر دیا اس کی تیاریاں جاری ہیں, تمام مکاتب فکر کو ساتھ ملائیں گے, آپ سب نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ساتھ دینا ہے. وہ جا کر یہ خطاب کر رہے ہیں. پھر فواد چودھری کہتے ہیں اگر کوٹ لکھپت جیل میں موجود پی ٹی آئی رہنماؤں کو رہا کر دیا جائے تو پی ٹی آئی 8 فروری احتجاج کی کال واپس لے گی. یعنی کوٹ لکھپت میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں, سینٹر اعجاز چودھری ہیں, میاں محمود رشید ہیں, سابق گورنر عمر سراج چیمہ ہیں, اس طرح دیگر لوگ ہیں. تو یہ مین ان 5 لوگوں کی بات ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے تو پھر 8 فروری کی احتجاج کی کال واپس لی جائے گی. اگر ابھی انگیجمنٹ شروع نہیں ہوگی تو سہیل افریدی کے پاس لانگ مارچ کے علاوہ دوسرا آپشن ہے ہی نہیں, پھر تو لانگ مارچ ہوگا ہی ہوگا. اس کے لیے تیاری بڑے زور و شور سے جاری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی خبر, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ 8 فروری کو یہ ہونا ہے. 8 فروری الگ ہے, لانگ مارچ الگ ہے, اور کراچی جانا, اب پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا ویلکم کرنا سہیل افریدی کو, یہ بھی ایک سلسلے کی کڑی ہے کہ وہاں بھی انہوں نے موبلائزیشن کرنی ہے سندھ اور کراچی کے دورے میں. اچھا آگے جی فواد چودھری نے کہا لانگ مارچ میں لاکھوں لوگ نہیں بھی نکلے تو پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑا ہائی ہوگا. یہ تو پھر ہونا ہے جی, اور حل کیا ہے, پھر سہیل افریدی نکلے گا لوگوں کو لے کر. کیا مذاکرات کے لیے خان کی پیرول پر رہائی ممکن ہے؟ سلیم صافی کا سوال. پیرول پر رہائی اور مذاکرات کا انہوں نے اور ان کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. پہلے ان کو کچھ چیزوں سے دستبردار ہونا ہوگا, اداروں کی ہرزہ سرائی سے وڈرا کرنا ہوگا, یعنی پیچھے ہٹنا ہوگا. اسٹریٹ موومنٹ اور 8 فروری کو پہیا جام سے پیچھے نہ ہٹیں تو پیش رفت نہیں ہو سکتی. رانا ثناء اللہ. تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مذاکرات بھی ساتھ ساتھ ہیں, میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ چیزیں ساتھ چل رہی ہیں, اور دوسری طرف اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری بھی ساتھ چل رہی ہے. اگر مذاکرات کی طرف بات نہیں بنتی تو لانگ مارچ کے علاوہ سہیل افریدی کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا. باقی پاپولرٹی کے حوالے سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں, جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لوگوں کے تجزیے بدل رہے ہیں, لوگوں کی رپورٹس بدل رہی ہیں, خیالات بدل رہے ہیں, وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.